ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی بابا نام کا ایک سادہ لکڑہارا رہتا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے ہوئے علی بابا نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ فوراً ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھا کہ 40 آدمیوں کا گروہ گھوڑوں پر سوار ایک قریبی غار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چوروں کے سردار نے چیخ کر کہا، سیم سم، دروازہ کھل جا، اور علی بابا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب غار کے سامنے کی بڑی چٹان ہٹ گئی اور غار کا داخلی راستہ ظاہر ہو گیا۔ چور غار کے اندر گئے اور کچھ دیر بعد وہی جادوئی الفاظ کہہ کر باہر نکلے اور غار کا راستہ بند کر دیا۔ علی بابا تجسس میں مبتلا ہو کر کچھ دیر انتظار کرتا رہا جب تک چور دور نہ ہو گئے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ غار کے قریب آیا اور دھیرے سے کہا، سیم سم، دروازہ کھل جا۔ علی بابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ چٹان دوبارہ ہٹ گئی اور غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر سونے، جواہرات اور بیش بہا دولت کے انبار دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ علی بابا نے اپنے راز کو چھپانے کے لیے صرف چند سونے کے سکے اٹھائے اور گھر لوٹ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ راز بتایا اور جلد ہی اپنے بھائی قسیم کو بھی خبر دی۔ علی بابا کے برعکس قسیم بہت لالچی تھا۔ خزانے کی خبر سن کر قسیم نے فوراً غار کے راز جاننے کی ضد کی۔ اگلے دن قسیم خزانے کے لالچ میں غار کی طرف گیا۔ اس نے غار کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ کر کہا، سیم سم، دروازہ کھل جا۔ غار کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر گھس گیا اور جلدی جلدی اپنے تھیلے خزانے سے بھرنے لگا۔ لیکن جلد بازی میں وہ جادوئی الفاظ بھول گیا جو دروازہ دوبارہ کھولنے کے لیے تھے۔ جتنی وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی گھبرا جاتا۔ اسی دوران چور واپس آ گئے اور اسے غار میں پھنسا دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ چوروں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش وہیں چھوڑ دی۔ جب علی بابا کو اپنے بھائی کی موت کا علم ہوا تو وہ دل شکستہ ہو گیا، مگر اس نے سمجھداری سے کام لیا۔ اس کی وفادار خادمہ مرجانہ بہت بہادر اور چالاک تھی۔ علی بابا نے مرجانہ کی مدد سے چوروں سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ چور علی بابا کا سراغ لگانے کی کوشش میں اس کے گھر تک پہنچے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تیل کے بڑے بڑے گھڑوں میں چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی علی بابا کو ختم کر سکیں، مگر مرجانہ نے ان کی سازش سن لی اور ایک ترکیب سوچی۔ اس نے ہر گھڑے میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا اور اس طرح چوروں کا خاتمہ کر دیا۔ آخرکار علی بابا اور مرجانہ نے چوروں سے نجات پا لی اور گاؤں میں امن و سکون کا راج ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کے ٹی کے سٹوریز بک کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں ملتی رہیں۔ شکریہ۔